السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے لائک بھی کیا کریں اور اپنے تأثر کو کمنٹ کر کے بھی کریں۔ چلیے کچھ عبارت شروع کرتے ہیں مناظرہ رشیدیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف فيما نقل عنه فيه مسامح لأن التنبيه لا يفيد الإثبات كما سيجي تم كلامه، فإن قلت لما كان التنبيه غير مفيد للإثبات لا يصح تعلق قوله بالتنبيه بقوله لإثبات الحكم، فكيف حكم بالمسامحة التي هي إرادة خلاف الظاهر؟ يمكن تصحيح التعلق بإرادة عموم المجاز في الإثبات بأن يراد بالإثبات تمكين الحكم في ذهن المخاطب، وذلك قد يكون بالإثبات وقد يوجد بالإظهار إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب شرح ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے مدعی کی جب تعریف کی تو کہا تھا والمدعی من نصب نفسه لإثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ ہے جو درپے ہو اثبات حکم کے، اثبات حکم دلیل سے کرنے کے درپے ہو یا اثبات حکم تنبیہ سے کرنے کے درپے ہو۔ یہ مصنف نے یہاں پر مدعی کی تعریف کی تو یہاں پر لِإِثْبَاتِ الْحُکْمِ، اس تعریف میں لِإِثْبَاتِ الْحُکْم سے متعلق ہے بالتنبیہ اور بالدلیل۔ دلیل سے اثبات حکم ہوتا ہے، تنبیہ سے اثبات حکم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اثبات نام ہے کہ کوئی چیز پہلے موجود اور مثبت نہ ہو تو اس بات کے ذریعے سے اس کو مثبت کیا جاتا ہے، اس کو موجود کیا جاتا ہے۔ تو جو حکم پہلے سے ثابت نہیں ہے تو دلیل کے ذریعے سے اس حکم کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ ہے اس بات کی حقیقت۔ جبکہ تنبیہ یہ اس بات حکم نہیں کرتی، کیونکہ کسی حکم کو ثابت نہیں کرتی ہے تنبیہ، بلکہ جو حکم پہلے سے ثابت ہوتا ہے اور اس میں خفا ہوتی ہے تو تنبیہ کے ذریعے سے اس خفا کا ازالہ کیا جاتا ہے، نہ کہ حکم کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ اسی بات کو لے کر خود مصنف نے اپنے ایک حاشیے میں، جس کو منہیہ کہا جاتا ہے، اس حاشیے میں یہ بات کہی ہے۔ کیا انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو مدعی کی جو تعریف کی ہے اور بالدلیل کے بعد بالتنبیہ کا تعلق جو لإثبات الحکم سے مصنف نے تعریف میں کیا ہے، اس میں مسامحہ ہے، یہ بات کہی ہے۔ تسامح کہا ہے اس میں، جب مصنف نے حاشیے میں کہا تو کہا کہ اس میں تسامح ہے۔ آج صاحب شرح یہ ذکر کریں گے کہ کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب کتاب نے جب حاشیے میں اسی بات کو ذکر کیا کہ بالتنبیہ کا تعلق اس بات سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ تنبیہ کے ذریعے سے اس بات حکم نہیں ہوتا ہے بلکہ ازالہ خفا ہوتا ہے، تو اس کو مسامحہ حاشیے میں کہنا یا تسامح کہنا حاشیے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تسامح کہتے ہیں خلاف ظاہر کو مراد لینے کو، اور یہاں پر تو خلاف ظاہر نہیں، یہاں تو اس کا تعلق یعنی تنبیہ کا تعلق اس بات حکم سے کرنا ہی ناجائز ہے۔ جو شے ناجائز ہے اس کو ناجائز کہنا چاہیے، اس کو تسامح سے تعبیر کرنا یہ بھی تو درست نہیں ہے صاحب کتاب کا، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو پھر حاشیے میں اس کو تسامح سے کیسے تعبیر کر دیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو مصنف کی پہلی بات تو یہ کہ مصنف کی تعریف جو مدعی کی ہے اس تعریف میں تنبیہ کا تعلق اس بات حکم سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک تو یہی اعتراض۔
دوسرا یہ اعتراض کہ اگر مصنف نے اس کو ذکر کیا بھی حاشیے میں تو اس کو تسامح سے تعبیر کر دیا. تو تسامح سے تعبیر کرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ تسامح خلاف ظاہر کو مراد لینے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر خلاف ظاہر کو مراد لینا نہیں، بلکہ یہاں پر تو امر ناجائز ہو رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں. صاحب شرح اس کا جواب دیں گے کہ اس کو مسامحہ کیوں کہا ہے. فرماتے ہیں قال المصنف فیما نقل عنہ فیہ مسامحہ. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے منقول حاشیے میں کہا ہے کہ اس تعریف میں مسامحہ ہے. مسامحہ کیوں ہے؟ لأن التنبیہ لا یفید الاثبات، کیونکہ لفظ تنبیہ جو ہوتی ہے وہ اس بات کا افادہ نہیں کرتی. کما سیجی، جیسے کہ عنقریب اس کی گفتگو آئے گی. تم کلامہ، حاشیے میں مصنف نے جو کلام کیا ہے وہ کلام مکمل ہوا. یعنی اس کلام سے یہ معلوم ہو گیا کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ اس تعریف میں تسامح ہے، اور تسامح کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ تسامح کیوں ہے، کیونکہ تنبیہ اس بات حکم کا افادہ نہیں کرتا، اور اس تعریف میں تنبیہ کا تعلق اس بات حکم سے کیا گیا، اور مصنف نے کہا ہے لِإِثْبَاتِ الْحُکْمِ بِالدَّلِيلِ أَوِ التَّنبِیہ، کہا یہاں پر. تو یہی تسامح ہے. فَإِن قُلْتَ، تو اب مصنف کے حاشیے کو لے کر آپ اگر اعتراض کریں، کیا لما کانت تنبیہ غیر مفید للإثبات، جب تنبیہ اس بات کے کا فائدہ دینے والی نہیں ہے، لا یصح تعلق قوله بالتنبیہ، تو ان کے قول، مصنف کے قول بالتنبیہ کا تعلق کرنا، لإثبات الحکم، اس قول سے تعلق کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ غیر صحیح ہے، تو یہ تو امر ناجائز ہو گیا. فکیف حکم بالمسامحہ، تو مصنف نے حاشیے میں اس امر ناجائز پر مسامحہ کا کیسے حکم لگا دیا؟ مسامحہ تو کہتے ہیں التی ہی ارادت خلاف ظاہر، مسامحہ وہ تو خلاف ظاہر کو مراد لینے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر تو خلاف ظاہر نہیں بلکہ امر ناجائز ہے، تعلق ہی صحیح نہیں ہے، تو اس پر حکم مسامحہ کیسے لگا دیا؟ یہ اعتراض اگر آپ کریں قلت تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ مسامحہ کا اطلاق مصنف نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر بالتنبیہ سے خلاف ظاہر ہی مراد لیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل تعلق ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ تعلق تو صحیح ہو سکتا ہے. کیسے تعلق صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طور سے کہ وہاں پر اثبات حکم کہا ہے، من تصدى نفسه لإثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، یہی تو کہا نا. تو اثبات حکم سے تنبیہ کا تعلق کرنا صحیح ہو سکتا ہے، بئی طور کہ اثبات حکم سے عموم مجاز مراد لیا جائے. کیا مراد لیا جائے؟ عموم مجاز. بئی طور اس بات کو ثابت کرنا جو ہے نا، ثابت کرنے کو اس کے اپنے معنی حقیقی میں مراد نہیں لیا جائے. اس کا معنی حقیقی مراد نہ ہو کہ حکم پہلے ثابت نہیں تھا اس کو ثابت کرنا، یہ مراد نہ ہو، بلکہ اس بات بولا جائے اور اس سے مراد مجاز لیا جائے. کیا؟ تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، یعنی مخاطب کے ذہن میں حکم کو جاگزی کر دینا، یہ مراد ہو اس بات سے. اب یہ جاگزی کر دینا یہ معنی مجازی ہوگا، تو اس بات سے معنی مجازی مراد لیا جائے اور اس معنی مجازی میں عموم ہو اس معنی، اور ظاہر بات ہے کہ تمکین الحکم فی ذہن المخاطب جو ہے اس میں عموم ہے، اتنا عموم ہے کہ حقیقت بھی اس مجاز کا فرد بن گیا ہے کہ تمکین الحکم، حکم کو جاگزی کرنا مخاطب کے ذہن میں، یہ جب مراد ہو گیا تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے بچوں. یہ کبھی تو بالاثبات ہوتا ہے کہ حکم ثابت ہی نہیں تھا اور دلیل کے ذریعے سے اس حکم کو ثابت کر دیا اور جاگزی کر دیا. اور یہ حکم کو جاگزی کرنا یہ دوسرے طریقے سے اس طور سے ہوتا ہے کہ حکم پہلے ثابت تھا لیکن خفی تھا، اس میں خفا تھی، اور تنبیہ لا کر اس کو مخاطب کے ذہن میں جاگزی کر دیا اور تردد اور خفا بالکل ختم کر دیا. تو یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اس بات صاحب کتاب نے بولا ہے
لیکن اس بات سے مراد ہو تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، یعنی عموم مجاز مراد ہو، اور عموم مجاز کی صورت میں بالتنبیہ کا تعلق اس بات حکم سے کرنا بالکل صحیح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح ہو گیا۔ جب صحیح ہو گیا تو اب بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ اس بات حکم سے مراد جو اس کا معنی ظاہر ہے، جو معنی حقیقی ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ معنی ظاہر کے خلاف یعنی تمکین الحکم فی ذہن المخاطب مراد ہو گیا۔ اور تو خلاف ظاہر جب مراد ہو گیا تو اسی کا نام تو مسامحہ ہے۔ اس لیے مصنف نے جو حاشیے میں یہ کہا ہے کہ فیہ مسامحہ، یہ کہنا مصنف کا صحیح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں قل، تو میں جواب دوں گا، یمکن تصحیح تعلق بارادۃ عموم المجاز فی الاثبات، کہ عموم یہاں پر تعلق کرنا یعنی تنبیہ کا تعلق کرنا لفظ اس بات سے یہ صحیح ہو جائے گا بئی طور کہ اس بات میں عموم مجاز مراد ہو۔ کیا مراد ہو؟ اس بات میں عموم مجاز، کہ اس بات سے اس کا معنی حقیقی مراد نہ ہو بلکہ معنی مجازی مراد ہو، اور اس معنی مجازی میں عموم ہو۔ اب وہ معنی مجازی ہے کیا، اس میں عموم ہے کہ کیسے، وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے بأن یراد بالاثبات، بئی طور کے لفظ اس بات جو تعریف میں مذکور ہے اس سے مراد ہو تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، یہ مراد ہو۔ وذالک، اور یہ تمکین الحکم یہ قد یکون بالاثبات، کبھی بالاثبات ہوتا ہے یعنی دلیل کے ذریعے سے ہوتا ہے، وقد یوجد بالاظہار، اور کبھی اظہار کے ذریعے سے ہوتا ہے، بئی طور کے تنبیہ پیش کر دی جائے، سارا خفا و تردد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تمکین الحکم فی ذہن المخاطب میں عموم ہے، کبھی بالاثبات ہوتا ہے کبھی بالاظہار ہوتا ہے، اس میں عموم ہے۔ تو یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے، اگر بالاثبات ہو تو وہ دلیل سے ہوگا، اور بالاظہار ہو تو وہ تنبیہ سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اثبات الحکم کا حکم سے اس کا معنی مجازی یعنی تمکین الحکم فی ذہن المخاطب مراد لینا یہ مجاز ہے، اور اس مجاز میں عموم ہو گیا۔ تو عموم مجاز کے طور پر یہاں پر تنبیہ کا تعلق کرنا اثبات الحکم سے یہ کرنا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب صحیح ہے بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خلاف ظاہر کو مراد لے لیا گیا، اس لیے مصنف نے حاشیے میں کہا فیہ مسامحہ، تو مسامحہ کہنا اور مسامحہ کا حکم لگانا مصنف کا یہ بالکل صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔